اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. الحمدللہ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک میں جو دروس ہم نے مختصر سے منعقد کیے اور جس میں چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل کو ڈسکس کیا اور بیان کیا، لہذا یہ جو دین سے متعلق معلومات ہیں، جو احکامات دینی ہیں، ان کو جان لینا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے. اب مسلمان میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جس طریقے سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طریقے سے شریعت کے احکامات کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب فرض کی ڈیفینیشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں. فرض وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے میں اجر و ثواب ہو اور نہ کرنے میں گناہ ہو. اب مثال کے طور پر اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کے پاس اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس پڑھانے والے موجود ہیں، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ کے پاس اساتذہ جو ہیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ علم حاصل نہیں کریں تو آپ کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے. لہذا میں نے آج آپ کی سماعتوں میں ایک کائنات کے رسول کی حدیث جو ہے بیان کی، کہ جس میں کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے. اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں اور پہچانیں کہ ہم میں سب سے اچھا انسان کون ہے، ہم میں بہترین شخص کون ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو حدیث رسول مقبول ہے کہ کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ من تعلم القرآن، کہ جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے، حاصل کرے. اور صرف حاصل نہیں کرے، حاصل کرنے کے بعد کائنات کے حبیب فرماتے ہیں وعلمہ، اور اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے علمہ یعنی دوسروں کو بھی سکھائے. تبھی انسان جو ہے وہ بہترین انسان ہوگا. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کون سا شخص ایسا ہے جو بہترین ہے، جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہو، سکھا رہا ہو. تو یہی قرآن ہمیں دین سے قریب کرتا ہے، خدا کے احکامات سے قریب کرتا ہے، خدا سے قریب کرتا ہے، اور دشمنان خدا سے ہمیں جو ہے وہ دور کرتا ہے. تو ہم جب دین کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور دشمنان خدا سے جو ہے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو اسی کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اسی کا نام جو دین ہے، کہ خدا کے حکم کی پیروی کرنا، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا، اور ائمہ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو احکامات ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا، اسی کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے. آج ہم جو ہماری پہلے گزشتہ کلاس میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، اس میں کچھ حرام روزوں کے بارے میں اور کچھ مکروہ روزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کون کون سے دن کے روزے حرام ہیں اور کون کون سے دن کے روزے جو ہیں وہ مکروہ قرار دیے گئے ہیں اور کیا ان کی کیفیات ہیں، یہ آپ کو بیان کیے گئے تھے. آج ہم مستحب روزوں کے بارے میں جانیں گے. مستحب یعنی
وہ روزے کہ اگر ہم ان کو رکھیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کیا ہو؟ اجر و ثواب ہو. مستحب روزے رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور اگر نہیں رکھیں گے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کوئی عذاب نہیں ہے، کیونکہ وہ مستحب قرار دیے گئے ہیں. تو وہ کون سے ایام ہیں کہ جس میں ہم ان روزوں کو رکھیں جو اللہ کی طرف سے، جو شریعت کی طرف سے مستحب قرار دیے گئے ہیں؟ اگر ہم ان کو رکھیں تو ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب ہے. انسان چاہتا ہے کہ جتنا ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ان ایام میں جو آپ کو بتائے جائیں گے مستحب روزے رکھے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ائمہ طاہرین کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے بہترین اجر اور ثواب رکھا گیا ہے. ان میں سے سب سے پہلے ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، جتنے بھی آپ 12 مہینوں میں دیکھیں کہ پہلی جمعرات آ رہی ہے اور آخری جمعرات آ رہی ہے. ہر مہینے کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات آپ کیا رکھیں گے؟ روزے رکھیں گے. تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ مستحب ہے، آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا جمعہ جو مہینے کے 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اب یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا. مثال کے طور پہ پہلا بدھ مہینے کا اسٹارٹ ہوا اور تاریخ ہے دوسری اور دن آ گیا بدھ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مہینے کی پہلی تاریخ آئی، دوسری تاریخ آئی اور بدھ کا دن آ رہا ہے دوسری یا تیسری تاریخ کو. تو اب آپ کے لیے مستحب نہیں ہے کہ آپ اس بدھ کو روزہ رکھیں. جیسے ہی 10 تاریخ گزر جائے، مہینے کی 10 تاریخ گزرے اور اس کے بعد کوئی سا بھی بدھ کا دن آئے تو آپ کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ اس بدھ کے دن بھی کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں. یعنی اب ہمارے پاس مہینے میں 3 دن تو ایسے آ رہے ہیں کہ آپ جس میں ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات آئے اس میں، اور جو ہر مہینے کی 10 تاریخ کے بعد پہلا بدھ آئے اس میں روزہ رکھیں. اور پھر مہینے کے اینڈ میں، آخر میں جو جمعرات، آخری جمعرات آئے اس میں آپ روزہ رکھیں. تو یہ آپ کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ مہینے کے ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھیں. پھر اس کے بعد جو مستحب روزے ہیں وہ ہر مہینے کی ایام بیض کہلاتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 3 تاریخیں جو ہیں وہ ایام بیض کہلاتی ہے. 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ. ہر مہینے کی یہ 3 ڈیٹس جو ہیں، 3 تاریخیں جو ہیں 13، 14، 15، یعنی ماہ محرم سے لے کے اور ذی الحج تک آپ جو بھی مہینہ پائیں اس میں آپ 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ کی جانب سے آپ کو عطا کیا جائے گا. پھر اللہ نے 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے رکھے کہ جس میں پورے مہینے روزے رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے. 2 مہینے مستحب روزے اور 1 مہینہ اس کے بعد آنے والا جو ہے اس میں واجب روزے. اب وہ مستحب روزے کون کون سے مہینے میں؟ کہ اس پورے مہینے میں، رجب میں اور شعبان میں، یہ پورے مہینے میں، یعنی پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک آپ ماہ رجب کے روزے رکھیں مستحب ہے. پہلی سے آخری تاریخ تک ماہ شعبان کے روزے رکھیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے. اور پھر جیسے ہی ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان الکریم آتا ہے تو اس میں یہی مستحب روزے جو ہے آپ کے لیے واجب ہو جاتے ہیں. واجب ہو جاتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان مبارک میں کیا کریں گے؟ مناہل کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے. تو 2 مہینوں میں اللہ نے روزوں کو مستحب قرار دیا کہ انسان کے لیے اجر و ثواب، اگر انسان چاہتا ہے بہترین اجر و ثواب اسے حاصل ہو تو ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں روزے رکھے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور پھر ماہ سیام میں، ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. عید نوروز،
عید نوروز کے دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے واجب ہے۔ پھر ماہ شوال کی چوتھی اور 9ویں تاریخ تک، چوتھی تاریخ سے لے کے 4 تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک ماہ شوال میں آپ روزے رکھیں، آپ کے لیے مستحب ہے۔ ذیقعد کی کون سی تاریخ کو کہتے ہیں؟ ذیقعد کی 21 سے لے کے 25 تاریخ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ سنیں، پھر ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک، ذی الحج وہ مہینہ ہے جس میں عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، عید قربان جسے کہتے ہیں۔ تو عید قربان 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 9 ذی الحج یوم عرفہ تک جو ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب عرفہ کے تاریخ کا روزہ رکھنا، 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا ہے؟ مستحب تو ہے، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہو، آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر آپ عرفہ کی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو آپ روزہ رکھیں گے اور عرفات کی دعائیں جو ہے نہیں پڑھ پائیں گے، آپ روزے کی وجہ سے تھک جائیں گے، نکاہت ہو جائے گی، تو آپ اس تاریخ کو روزہ نہ رکھیں، تاکہ آپ دعائیں جو ہیں، عرفہ کی دعائیں جو ہیں، یوم عرفات کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ پھر عید غدیر 18 ذی الحج کو، عید غدیر جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے کائنات کے رسول نے، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھ کو مقام غدیر خم کے میدان میں بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو اس دن مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، مومنین کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس دن ولایت امیر المومنین کے اعلان کے دن جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مستحب ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ پھر عید مباہلہ، عید مباہلہ جب نجران کے یہودیوں اور عیسائیوں سے مقابلہ ہوا ہے، مقارنہ ہوا ہے، اور پنجتن پاک مباہلے کے لیے گئے ہیں، مباہلے کے لیے گئے ہیں، تو اس دن جس کی تاریخ ہے 24 ذی الحج، 24 ذی الحج کو عید مباہلہ ہے، تو 24 ذی الحج کا بھی آپ روزہ رکھیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے دن، ولادت و سعادت کے دن آپ روزہ رکھیں۔ اب مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ کائنات کے رسول حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، تو لہذا آپ کے نور سے پوری دنیا منور ہوئی، تو اس دن روزہ رکھنا انسان کے لیے باعث فضیلت ہے، اور اسلام نے اس روزے کو مستحب قرار دیا ہے کہ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب میسر آ سکے۔ جمادی الاول کی 15 تاریخ کو، ہر جمادی الاول کی، ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ کو آپ کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ کچھ ایام ہیں کہ جن ایام میں ہر مہینے میں ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتے ہیں، تاکہ خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم جو ہے خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے کہلائیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے ناقص اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمارے اس روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آج 19ویں رمضان ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔